بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بچوں، میں ہوں آپ کا ٹیچر عدنان نذیر۔ کلاس پری 9 کے سبجیکٹ انگلش کا لیکچر ہے، جس میں ہم ٹاپک آپ کا جو ڈسکس کریں گے وہ ہے پیسو وائس۔ آپ کے اسکیم آف اسٹڈیز کے مطابق ہم پاسٹ انڈیفینٹ ٹینس کو اسٹڈی کر رہے ہیں۔ پچھلے لیکچر میں ہم نے پاسٹ انڈیفینٹ ٹینس کے ایکٹیو وائس کو ڈسکس کیا تھا۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہمارا ایکچوئل ٹاپک جو ہے وہ تو پیسو وائس کا ہے، لیکن پیسو وائس بنانے کے لیے بڑا لازمی ہے کہ آپ کو یہ معلوم ہو کہ ایکٹیو وائس کا اسٹرکچر کیا ہے۔ تو پچھلے لیکچر میں ہم نے ایکٹیو وائس کا اسٹرکچر کو اور جملہ کو اردو سے انگلش میں ٹرانسلیٹ کرنے کا طریقہ ہم نے سیکھا۔ آج میں آپ کو پاسٹ انڈیفینٹ ٹینس کے ایکٹیو وائس کو پیسو وائس میں کنورٹ کرنے کا طریقہ بتاؤں گا۔ اس میں بچے کسی بھی ٹینس کا ایکٹیو وائس کا سنٹینس پیسو وائس میں کنورٹ کرنے کے لیے 4 جنرل رولز ہیں۔ پہلے میں آپ کو وہ بتا دیتا ہوں کہ وہ 4 جنرل رولز کیا ہیں، اس کے بعد میں آپ کو اس کی وضاحت بھی کر دوں گا۔ دیکھیے، پہلا رول ہے کہ آبجیکٹ آف پیسو ایکٹیو وائس، جو ایکٹیو وائس ہے اس کا جو سبجیکٹ ہوتا ہے وہ پیسو وائس کا آبجیکٹ آف ایکٹیو وائس، ایکٹیو وائس کا جو آبجیکٹ ہوتا ہے وہ پیسو وائس کا سبجیکٹ بن جاتا ہے۔ دوبارہ بتا رہا ہوں، ایکٹیو وائس کا آبجیکٹ پیسو وائس کا سبجیکٹ بن جائے گا، ٹھیک ہے۔ نمبر 2 جو سیکنڈ رول ہے وہ یہ ہے، ہیلپنگ ورب واز ور از ایڈڈ ان دا سینٹینس۔ چونکہ ہم پاسٹ انڈیفینٹ ڈسکس کر رہے ہیں تو یہاں پر جو ہیلپنگ ورب ہے وہ واز اور ور استعمال ہوں گے۔ اگر کسی اور ٹینس کا ہم ایکٹیو سے پیسو وائس بنا رہے ہوں گے تو جو اس کے ریگارڈنگ ہیلپنگ وربز ہوں گے ہم وہی استعمال کریں گے، مگر یہاں پاسٹ انڈیفینٹ ٹینس کے جو ریگارڈنگ ریلیٹنگ ہیلپنگ وربز ہیں ہم ان کی بات کر رہے ہیں۔ جنرلی اصول یہی رہے گا کہ ہیلپنگ ورب استعمال ہوگا، مگر کون سا ہیلپنگ ورب استعمال ہوگا وہ اس چیز پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ ٹینس کون سا ڈسکس کر رہے ہیں۔ تو چونکہ ہم پاسٹ انڈیفینٹ ٹینس یوز کر رہے ہیں تو سیکنڈ جنرل رول یہ ہے کہ ہیلپنگ ورب جو کہ سبجیکٹ کے فوراً بعد لگایا جاتا ہے، ہیلپنگ ورب واز یا ور جملے میں شامل کیا جاتا ہے۔ اب دیکھیے، یہاں ہم نے پیسو وائس کے اسٹرکچر میں ہیلپنگ ورب سبجیکٹ کے بعد ہیلپنگ ورب واز یا ور کو ہم ایڈ کریں گے۔ تیسرا رول یہ ہے کہ تھرڈ فارم آف ورب از یوزڈ ان پیسو وائس۔ یاد رکھیے گا بچے کہ پیسو وائس چاہے کسی بھی سنٹینس کا ہو، کسی بھی ٹینس کا ہو، آپ اس میں جو ورب یوز کریں گے ہمیشہ ورب کی تھرڈ فارم ہی استعمال ہوتی ہے۔ دوبارہ بتا رہا ہوں، پیسو وائس میں ہر ٹینس کے پیسو وائس میں ورب کی صرف اور صرف تھرڈ فارم ہی استعمال ہوتی ہے، فرسٹ یا سیکنڈ والا اس میں جھگڑا ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ جو چوتھا رول ہے وہ ہے کہ سبجیکٹ آف ایکٹیو وائس۔ چوتھا رول کیا ہے کہ ایکٹیو وائس کا جو سبجیکٹ ہے یہ پیسو وائس کا آبجیکٹ بن جائے گا، ٹھیک ہے۔ ایکٹیو وائس کا سبجیکٹ پیسو وائس کا آبجیکٹ بن جائے گا۔ لہذا ان 4 رولز کو مد نظر رکھتے ہوئے پیسو وائس کا جو اسٹرکچر بنا ہے پاسٹ انڈیفینٹ ٹینس کے پیسو وائس کا اسٹرکچر کیا بنے گا، سبجیکٹ کے بعد ہیلپنگ ورب واز یا ور، یعنی اگر سنگولر ہے، ایک ہے آپ کا سبجیکٹ تو آپ واز لگائیں گے، اور اگر آپ کا سبجیکٹ پلورل ہے، ایک سے زیادہ ہیں، ٹھیک ہے، تو آپ ور لگائیں گے۔ ہیلپنگ ورب کے فوراً بعد ہم ورب کی تھرڈ فارم، اور پھر بتا رہا ہوں کہ پیسو وائس میں ہمیشہ ورب کی تھرڈ فارم ہی یوز ہوتی ہے۔ چوتھا کہ آخر میں آبجیکٹ آ جائے گا، ٹھیک ہے۔ اس طرح سے ہمارا پیسو وائس کا جو اسٹرکچر ہے وہ کمپلیٹ ہوتا ہے۔ اب آئیے دیکھیے اس کی ایک جملے سے اس کی مزید وضاحت کرتے ہیں، تھوڑی پریکٹس کرتے ہیں۔ جملہ میں نے اردو میں لکھا ہے کہ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا نے جوابی سوال پوچھا۔
ہمارا آپ کی انگلش کی بک میں، ٹیکسٹ بک میں چیپٹر ہے حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، چیپٹر نمبر 4، اس میں سے میں نے ایک جملہ لیا ہے کہ حضرت اسما نے جوابی سوال پوچھا. حضرت اسما posed a counter question. یہ بچے ایکٹیو وائس کا جملہ ہے. ایکٹیو وائس کا اسٹرکچر کے مطابق سب سے پہلے سبجیکٹ حضرت اسما، اس کے بعد ورب کی سیکنڈ فارم posed، اور اس کے بعد آبجیکٹ a counter question. حضرت اسما posed a counter question. تو یہ ایکٹیو وائس کا جملہ ہے، ٹھیک ہے. ایکٹیو وائس کا اسٹرکچر کے مطابق اس سینٹینس کو ہم کنورٹ کرتے ہیں اس میں پیسو وائس میں، ٹھیک ہے. اب میں آپ کے سامنے ابھی اس کی وضاحت کرتا ہوں. اب دیکھیے جنرل رولز کی مدد سے ہم نے پہلا رول کیا پڑھا تھا کہ آبجیکٹ آف ایکٹیو وائس، ایکٹیو وائس کا آبجیکٹ کیا تھا؟ آ کاؤنٹر کوشچن. سو آبجیکٹ آف ایکٹیو وائس ول بیکم سبجیکٹ آف پیسو وائس، ٹھیک ہے. یعنی اب جو پیسو وائس کا سبجیکٹ ہے وہ یہ جملہ ہے، یہ حصہ ہے آ کاؤنٹر کوشچن. تو اسی سے ہم اپنے پیسو وائس کے جملے کی ابتدا کرتے ہیں، آ کاؤنٹر کوشچن، ٹھیک ہے. آ کاؤنٹر کوشچن. اس کے بعد آ جاتا ہے ہیلپنگ ورب. اب چونکہ کوشچن ایک ہے تو ہم نے اس کے ساتھ ہیلپنگ ورب استعمال کیا واز. سبجیکٹ آپ کا سنگولر ہے تو ہم نے ہیلپنگ ورب واز استعمال کیا. آ کاؤنٹر کوشچن واز. اس کے بعد ہے ورب کی تھرڈ فارم. تو پوز، پوزڈ، پوزڈ، سیکنڈ اور تھرڈ فارم جو ہے وہ سیم ہے. سو A counter question was posed. یہاں پر جو posed ہے یہ تھرڈ فارم ہم نے لی ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد جو ہے ہم نے یہ پڑھا کہ سبجیکٹ آف ایکٹیو وائس، ایکٹیو وائس کا سبجیکٹ کیا تھا؟ حضرت اسما، ٹھیک ہے. حضرت اسما جو ہے جو کہ سبجیکٹ ہے ایکٹیو وائس کا، یہ اب آبجیکٹ بن جائے گا پیسو وائس کا. اور اس سے پہلے ہم لگا دیں گے بائی حضرت اسما رضی اللہ تعالی عنہا. A counter question was posed by حضرت اسما. Subject, a counter question, helping verb, verb کی تھرڈ فارم اور آبجیکٹ. آبجیکٹ سے پہلے ہم بائی لگا دیں گے. A counter question was posed by حضرت اسما، ٹھیک ہے. اب دیکھیے ایکٹیو وائس کا جملہ کیا تھا؟ حضرت اسما posed a counter question. جب ہم نے اس ایکٹیو وائس کو پیسو وائس میں کنورٹ کیا تو یہ جملہ یوں بنے گا، A counter question was posed by حضرت اسما. ٹھیک ہے بیٹا. اچھا اب اس کی اگر ہم نے نیگیٹو کرنی ہو، اگر ہم نے پیسو وائس کی نیگیٹو کرنی ہوگی، سمپلی ہم اس پورے جملے میں واز کے بعد ناٹ کا اضافہ کر دیں گے. A counter question was not posed by حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب یہ ہمارا نیگیٹو سینٹینس بن گیا، ٹھیک ہے. ہمارا سمپل سینٹینس کیا تھا؟ A counter question was posed by حضرت اسما. جب ہم نے اس کا نیگیٹو نفی کا جملہ بنایا تو ہم نے was کے بعد not کو اضافہ کر دیا. A counter question was not posed by حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ ہمارا نیگیٹو سینٹینس نفی کا جملہ بن گیا. اب اگر ہم نے پیسو وائس کے جملے کا سوالیہ یعنی انٹروگیٹو سینٹینس بنانا ہوگا تو ہم اس کا کیا کریں گے کہ جو ہیلپنگ ورب ہے اس کو جملے کے شروع میں لگا دیں گے. ہیلپنگ ورب واز یا ور جو بھی آپ نے استعمال کیا ہے اس کو ہم جملے کے شروع میں لگا دیں گے، ٹھیک ہے. اور باقی جملہ ویسے کا ویسے ہی آ جائے گا. جیسے دیکھیں ہمارا سمپل جملہ کیا تھا؟ A counter question was posed by حضرت اسما. اس میں سے ہم was کو جملے کے شروع میں لے آئیں گے، باقی ویسے کا ویسے ہی آ جائے گا. Was a counter question posed by حضرت اسما رضی اللہ تعالی عنہا اور آخر میں کوشچن مارک. ٹھیک ہے. دوبارہ سے بتا رہا ہوں کہ انٹروگیٹو سینٹینس بنانے کے لیے ہم پیسو وائس کا جو سادہ جملہ ہے اس میں سے ہیلپنگ ورب واز یا ور جو بھی آپ نے استعمال کیا ہے
اس کو آپ جملے کے شروع میں لگا دیں، ٹھیک ہے، اور باقی جملہ ویسے کا ویسے ہی رہنے دیں، تو آپ کا انٹیروگیٹو سینٹینس بنتا ہے، جیسا کہ میں نے یہاں لکھا ہے واز اے کاؤنٹر کوسچن پوزڈ بائی حضرت اسما رضی اللہ تعالی عنہا۔ اس میں اور اس میں دیکھیے صرف ایک ہی فرق ہے کہ ہم نے ہیلپنگ ورب کی پوزیشن چینج کر دی، اس کو ہم شروع میں لے آئے اور آخر میں ہم نے کوسچن مارک لگا دیا، جس سے ہمارا پیسو وائس کا یہ سادہ جملہ انٹیروگیٹو یعنی سوالیہ جملے میں تبدیل ہو گیا۔ تو بچوں یہ طریقہ تھا کہ آپ پاس انڈیفینٹ ٹینس کے ایکٹیو وائس کے جملے کو پیسو وائس کے جملے میں چینج کریں۔ آپ کا جو بورڈ پیپر کا پیٹرن ہے اس میں جو کوسچن آتا ہے وہ آتا ہے چینج دا وائس، تو اس کے مطابق جو پیٹرن بنتا ہے وہ یہی ہے، ٹھیک ہے، چینج دا وائس۔ ایکٹیو وائس میں جملہ دیا ہوگا، آپ نے اس کو پیسو وائس میں چینج کرنا ہوگا، اور ان 7 یا 8 جملوں میں سے کوئی ایک جملہ ایسا بھی ہوگا کہ جو آپ کو پیسو وائس میں دیا ہوا ہوگا اور آپ نے اس کو ایکٹیو وائس میں چینج کرنا ہوگا، ٹھیک ہے بیٹا۔ تو اب یہ یاد رہے کہ ایکٹیو وائس سے پیسو وائس میں کیسے جملے کو چینج کیا جاتا ہے، یہ 4 جنرل رولز میں نے آپ کے سامنے لکھ دیے ہیں، ان کو ذہن نشین کر لیں۔ اس کے بعد ان کی نیگیٹو اور انٹیروگیٹو بنانے کا طریقہ بھی سادہ اور آسان الفاظ میں آپ کے سامنے بیان کر دیا ہے۔ ابھی بھی اگر کوئی چیز آپ کو سمجھ نہ آئی ہو، کوئی سوال ہو آپ کے ذہن میں، تو آپ اس لیکچر کو یوٹیوب میں چینل میں جا کر سنیں، چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور اپنی فیڈ بیک دیں کہ اس میں اگر کوئی کمی ہے یا کوئی غلطی کوتاہی رہ گئی ہے تو اس کے بارے میں بھی نشاندہی کریں اور اپنی فیڈ بیک دیں۔ اگر آپ کو کوئی کوشچن ہے، کوئی چیز سمجھ نہیں آئی ہے، تو وہ بھی آپ گروپ میں مجھ سے براہ راست پوچھ سکتی ہیں، یا یہاں اپنی فیڈ بیک میں بھی آپ وہ کوشچن ڈال دیجئے، ہم اس کو دیکھ کر آپ کو اس کا جواب انشاءاللہ فوری طور پر دیں گے تاکہ آپ کی پریشانی حل ہو سکے۔ بیٹا اس کو بار بار دیکھیے، سمجھنے کی کوشش کریں، نہیں سمجھ آتا تو ضرور پوچھیں۔ اگلے لیکچر تک کے لیے اللہ حافظ۔